اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم صلاح الدین ایوبی کی قسط نمبر 12 سنیں گے۔ سلطان نے اس شرط پر امان دے دی کہ عیسائی باشندوں میں سے تمام مرد فی کس 10 دینار اور عورتیں فی کس 5 دینار اور بچے فی کس 2 دینار جزیہ دے سکیں، اپنا ضروری اسباب اور جانیں لے کر چلے جائیں، اور جو اس فدیہ یعنی زر تلافی کو ادا نہ کر سکیں وہ بطور غلام مسلمانوں کے قبضے میں رہیں گے۔ عیسائی اس شرط پر رضامند ہو گئے۔ بلیان بطریق اعظم اس رقم کے ادا کرنے کے ضامن ہوئے۔ بلیان نے 30,000 دینار مفلس لوگوں کے واسطے ادا کی اور اس جزیے کے ادا کرنے والے تمام لوگ ان کے ساتھ شہر سے نکل گئے۔ ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کو بغیر جزیہ ادا کرنے کے ہر ایک ممکن ذریعے جسے یعنی دیواروں سے لٹک کر دوسرے طریقوں سے نکل گئی، اور باقیوں کی نسبت میں جو جزیہ ادا نہیں کر سکتے تھے سلطان نے ایسے فیاضی رکھی جس کی نظیر دنیا میں بہت کم ملے گی۔ ملک عادل کی درخواست پر اور اپنے بیٹوں اور عزیزوں کی درخواستوں پر بے شمار لوگ جو جزیہ ادا نہیں کر سکتے تھے آزاد کر دیے۔ پھر بلیان اور بطریق اعظم کی درخواست پر بھی ایک بڑی جماعت کو آزادی دی، اور سب کے بعد ایک بڑی جماعت اپنے نام پر چھوڑ دی۔ عیسائی ملکہ کو ماں اپنی تمام دولت اور بے شمار مال و اسباب اور زر کے اپنے ملازموں اور متعلقین سمیت اپنے خامدوں کے پاس جانے کی اجازت دی، اور کسی شخص سے خواہ وہ کتنی ہی دولت اور مال لے کر نکلا سوائے جزیے کے معین رقم کے کچھ زائد طلب یا وصول کرنے کی کسی مسلمان میں پرواہ نہیں کی۔ جب عیسائیوں کے گھوڑے مسلمانوں کے خون میں گھٹنوں تک چلتے رہے، سلطان کا یہ سلوک جو اس نے عیسائیوں کے ساتھ کیا اسلامی فیاضی اور عمل اور احسان اور سلوک کی ایک ایسی مثال ہے جس پر ہونہار اور درندہ خصلت عیسائی دنیا کو اسلام اور مسلمانوں پر خونریزی کا الزام لگانے اور اسلام کو خونریزی کا مترادف قرار دینے کے بجائے اس کے روبرو شرمندہ ہونا چاہیے۔ یہی شام کی سرزمین اور وہ 1 صدی سے زیادہ عرصے کے واقعات جو دونوں قوموں کی دنیا نے دیکھے اس امر کا فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ عیسائیوں نے فتح بیت المقدس کے وقت جس خونریزی کو روا رکھا اور جو ظلم و ستم بے گناہ مسلمانوں پر کیا اور جو بے انتہا اور بے حساب خون مرد، عورتوں اور بچوں کا گرایا، وہ تاریخ کے صفحوں سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ پوپ کو فتح بیت المقدس کی نسبت لکھا تھا، اس میں موت کی خبر لکھنے کے بعد لکھا، اگر تم معلوم کرنا چاہتے ہو ہم نے ان دشمن مسلمانوں کے ساتھ جن کو ہم نے شہر میں پایا کیا کیا، تو تم کو بتایا جاتا ہے کہ رواق سلیمان اور گرجا میں ہمارے گھوڑوں تک مسلمانوں کے ناپاک خون چلتے رہے۔ امان نامے پر دستخط ہو جانے کے بعد تمام جنگ کرنے والے جو یروشلم میں تھے سوریہ طرابلس چلے جانے کی اجازت مل گئی۔ فاتح نے باشندوں کو ان کی جانیں بخشی اور ان کی چند دیناروں پر مشتمل حقیر سی رقم کے بدلے اپنی آزادی خریدنے کی اجازت دے دی۔ تمام عیسائیوں کو یونانیوں اور شامی عیسائیوں کے 4 دن تک یروشلم سے چلے جانے کا حکم دیا۔ ان شرائط پر عیسائیوں نے پہلے بہت خوشی منائی، لیکن جب وہ طے شدہ دن قریب آ پہنچے جس پر انہوں نے یروشلم سے رخصت ہونا تھا، بیت المقدس کو چھوڑنے کے سخت رنج اور غم کے سوا ان کو کچھ نہیں سوچتا تھا۔ انہوں نے مسیح کی قبر کو اپنے آنسوؤں سے تر کر دیا۔ آخر وہ دن آ گیا جب عیسائیوں کو یروشلم چھوڑنا تھا۔ داؤد کے دروازے کے سوا جس میں لوگوں کو باہر گزرنا تھا سب دروازے بند کر دیے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک تخت پر بیٹھا ہوا عیسائیوں کو باہر جاتے دیکھ رہا تھا۔ سب سے پہلے پادریان آیا جنہوں نے مقدس ظروف یا تصویروں وغیرہ مسیح کے مقدس قبر کے گرجا کے زیورات یا اسباب اور وہ خزانے اٹھائے ہوئے تھے جن کی نسبت ایک عرب مورخ لکھتا ہے کہ ان کی قیمت و مالیت اتنی زیادہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی قیمت جانتا ہے۔ ان کے بعد یروشلم کے ملکہ نوحوں اور سواروں کے ہمراہ ایک بہت بڑی تعداد عورتوں کی تھی جو گودوں میں بچوں کو اٹھائے ہوئے تھی اور بہت دردناک چیخیں مار رہی تھی۔ ان میں سے بہت سی صلاح الدین کے تخت کے قریب گئی اور اس سے یوں التجا کی، اے سلطان، تم اپنے پاؤں میں ان جنگ آوروں کی عورتیں، لڑکیاں اور بچے دیکھتے ہو جن کو تم نے قید میں روک لیا ہے۔ ہم ہمیشہ کے لیے اپنے ملک کو جس کو انہوں نے بہادری سے بچایا ہے چھوڑتی ہیں، وہ ہماری زندگیوں کا سہارا تھے۔ ان کو کھو دینے میں ہم اپنی آخری امیدیں کھو چکی ہیں، یعنی اگر ہمارے مرد آپ کی قید میں چلے گئے اور ہم بچھڑ گئے تو ہماری زندگی کی آخری امید اور سہارا بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر تم ان کو ہمیں دے دو یعنی آزاد کر دو تو ہماری جلا وطنی کی مصیبتیں کم ہو جائیں گی۔
اور ہم زمین پر بیجار و مددگار نہ ہوں گے۔ سلطان ان کی اس درخواست سے متاثر ہوا اور اس قدر دل شکستہ خاندانوں کے مصیبتوں کو دور کرنے کا وعدہ کیا۔ اس نے بچے ان کے ماؤں کے پاس پہنچا دیے اور خاوند آزاد کر کے ان کی بیویوں کے پاس بھیج دیے جو کہ ان قیدیوں میں گرفتار تھے۔ فدیہ ادا نہیں کی گئی تھی۔ بہت سے عیسائیوں نے اپنی نہایت قیمتی مال و اسباب چھوڑ دیے تھے اور بعض کے کندھوں پر ضعیف الامرہ والدین تھے اور دوسروں نے کمزور اور بیمار دوستوں کو اٹھا لیا تھا۔ اس نظارے کو دیکھ کر سلطان کا دل بھر آیا، لہٰذا اس نے اپنے دشمنوں کے اوصاف کی تعریف کر کے ان کو قیمتی تحائف اور انعامات دیے۔ اس نے تمام مصیبت زدہ پر رحم کیا